وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یا مریم، اے مریم، جب اللہ نے تجھے چن لیا تب تو کیا کرے گی؟ اقنتی، عجز و انکساری کے ساتھ اطاعت کرو، لربکی، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی اطاعت کر، لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ عجز و انکساری. وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر. رکوع رکع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، اور اشارہ ہے یہاں نماز میں جھکنے کی طرف. کیسے رکوع کر؟ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکوع کر. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ با جماعت نماز کی طرف. تو عورت بھی با جماعت نماز پڑھ سکتی. اب اگر یہ مقام مل جائے، اللہ کام قبول کر لے، تو پھر عاجزی چاہیے، مزید عبادت چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کے آگے جھک جا، عاجزی کے ساتھ اطاعت کر اور مستقل طور پہ کر. وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ نماز نبوی ہے، پیج 136 اور 137، اور یہ صحیح احادیث ہیں. عورت کی امامت جو ہے پہلی صف کے درمیان میں عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے. ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی امامت کراتی اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اسی طرح کی روایت ثابت ہے. ان سب حدیثوں کے ریفرنس نیچے لکھے ہوئے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مسجد میں جانا، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو. یعنی عورت مسجد جا سکتی ہے اور مسجد میں نماز میں شریک ہو سکتی ہے، ورکعی مع الراکعین کر سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ سجدہ تو سب کرتے ہی ہیں، خاص رکوع کی بات کیوں کی گئی؟ بہت سے لوگ رکوع میں صحیح نہیں جھکتے، تاکید ہے یہاں ورکعی مع الراکعین. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ذرا سے جھکیں گے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ جو عورتوں کے مسجد میں جانے کے بارے میں احادیث ہیں وہ اسی کتاب کے پیج 122 پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. یعنی گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن مسجد جانے میں اگر کسی کا شوق ہو تو روکا نہ جائے. کیوں؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ منع کر دیتے تو ایسے ملکوں میں جہاں اذان کی آواز گھر تک آتی ہی نہیں اور کوئی دینی مجلسیں عام طور پر منعقد نہیں ہوتی، تو بالکل ایمانی اور روحانی مرکزوں سے رشتہ تعلق کٹ جاتا، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان آہستہ آہستہ دین سے دور ہونے لگتا ہے. لیکن عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے. اور اس پہ اور بھی احادیث ہے، لیکن اتنی ہی کافی ہے. یعنی یہ بات ثابت ہے کہ
کہ ورکعی مع الراکعین کر سکتی. اور حضرت مریم تو خاص طور پہ رہتی وہاں تھی، اس لیے ان کو کیا کہا گیا کہ وہ نمازوں میں باجماع شریک. اسی لیے اگر آپ جیسے حرم جاتے ہیں، رمضان میں جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں یا تراویح پڑھتے ہیں، تو سب کی رخصت ہے، اجازت ہے 2 بڑی مسجدوں میں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بغیر کسی وقفے کے 1400 سال سے لے کے اب تک ہمیشہ عورتیں نمازوں میں شریک ہوتی رہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی نئی بات ہو، یعنی ایک متواتر عمل رہا ہے.